یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا رمضان ٹرانسمیشن بعنوان رحمت رمضان میں مسز نصرت رانا ڈار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح سے اپنی پیدا کردہ کل کائنات میں اپنے پیارے حبیب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا، بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بنات طیبات کو بھی کل عالمین کی خواتین میں فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ بلا شبہ جس کا ایک سبب ان مبارک ہستیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا ہونا اور قربت کا ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان مبارک نفوس کو، ان مبارک ہستیوں کو، ان کے کردار، ان کی سیرت میں اتنا مطہر، اتنا اجلا اور اتنا معیاری بنا دیا کہ تا صبح قیامت امت مسلمہ کی کل خواتین، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں یا بہنیں ہیں، ان کے لیے ان ہستیوں کی ذات میں، ان کے اسوہ میں ایک رول ماڈل موجود ہے۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ہماری ماں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے وصال کا دن ہے، اور اسی نسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سیرت و مناقب ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب صدیقہ اور حمیرہ روایات میں ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ چونکہ صاحب اولاد نہ تھیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے یعنی اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام کی نسبت سے اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی۔ تاریخ اسلام میں آپ وہ پاکیزہ عالمہ اور فاضلہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدہ میں ولادت کا شرف حاصل ہوتا ہے، کہ جس دور میں آپ کے والد محترم دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ آغوش اسلام میں پرورش پانے والی آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں بچپن سے ہی صحابیہ کا رتبہ عطا ہوتا ہے۔ 11 نبوی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں آنے کے بعد براہ راست بارگاہ مصطفی کے اکتساب سے فیض یاب ہونے والی آپ شخصیت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کی معتبر راویہ، امت مسلمہ کے دینی معاملات اور معاشرتی تعلقات، گھریلو احوال کے بارے میں رہنمائی کے فرائض انجام دینے والی آپ اسلام کی قابل ذکر مفتیہ ہیں۔
اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے والی محدثہ کا مقام بھی آپ کو عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے احکام، قوانین اور اخلاق و ادب کی تعلیم دے کر مرد و زن کے لیے اسلام کی بیش بہا خدمت میں صرف کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جتنا دین، جتنا اسلام دوسرے مسلمانوں تک پہنچا، اسلامی معلومات پہنچی، امت مسلمہ اس سے مفید ہوئی، مستفید ہوئی۔ عہد نبوت میں اتنا حصہ وافر کسی مرد و زن کے حصے میں نہ آیا۔ اللہ پاک نے آپ کو غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، اور اکابر صحابہ کرام آپ کے علم کے، آپ کے فضل کے نہ صرف معترف تھے بلکہ حسب ضرورت آپ سے استفسار اور رجوع بھی فرماتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں آپ فتویٰ بھی صادر فرماتی تھیں جس پہ تمام اہل ایمان کلی اعتماد کرتے تھے۔ آپ سے مروی 2210 احادیث مبارکہ ہیں، اور حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمیر کے علاوہ کسی صحابی نے آپ سے زیادہ روایات کو مروی نہیں کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کم و بیش 200 صحابہ کرام کی استاد بھی تھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر علم دین کے کل 4 حصے کر لیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا سبب، اس کا ذریعہ ہماری یہ ام المومنین جنابہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ آپ تفسیر حدیث، اسرار شریعت، خطبات، ادب و انساب میں کمال درجہ کی مالک ہستی تھیں۔ آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ایک انتہائی اہم واقعہ جس کا ہم تذکرہ سنیں گے وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں اور کیا ملاحظہ کرتی ہیں کہ آقا نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ محو گفتگو وہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا، پوچھا کہ اے سیدہ عائشہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ آپ کا جواب مثبت میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سیدہ عائشہ وہ دراصل سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ دحیہ بن کلبی کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اس دور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کو زیارت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی عطا کی گئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی نسبت زوجیت طے پائی تو اس کے بارے میں خود حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتاتے ہیں کہ آپ مجھے خواب میں ایک فرشتے کے ذریعے مسلسل 3 راتوں تک مجھے دکھائی گئیں۔ ایک فرشتہ آپ کی تصویر لیے ریشم کے کپڑے میں لپیٹے میرے پاس 3 راتوں تک آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کا چہرہ کھولیے۔ پس میں نے دیکھا تو وہ آپ تھیں اور میں سمجھ گیا کہ یہ خواب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو میں اسے پورا کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ کل ازواج مطہرات میں سے سب سے کم عمر اور باکرہ خاتون تھیں، سنن ترمذی کے مطابق جب آپ رخصت ہو کر کاشان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتی ہیں تو باوجود
کم سینی کہ آپ نے گھریلو امور میں کبھی بھی تساہل سے کام نہ لیا، بلکہ روزمرہ کے جملہ کام کاج آپ پوری ذمہ داری سے ادا فرماتی تھیں۔ روایات کے مطابق سلائی کڑھائی، چکی میں آٹا پیسنا، قربانی کے جانوروں کی رسیاں بننا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھنا، مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر سمجھنا، یہ تمام اللہ پاک کے حکم کے ساتھ آپ اعمال کو، امور کو انجام دیتی رہیں۔ ناظرین کرام، بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو جو کہ آج ایک پیغام، ایک سبق کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اس تناظر میں، کہ کہیں نہ کہیں آج ہم سب اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاج میں بخل اور تنگی رکھتے ہیں۔ آج مال و دولت کی حرص، اس کی طلب ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے طبیعت میں بے انتہا جود و سخا پائی جاتی تھی، کئی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں، فقط 2 روایات حوالتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے جو بھی چیز پہنچتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکتی، بلکہ اسی وقت اس کو راہ خدا میں صدقہ فرما دیتی۔ حضرت امام ابن سعد سے مروی ایک دوسری حدیث مبارکہ کہ جس میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ حضرت ام زہرا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 تھیلوں میں موجود آپ کو 80,000 یا 1,00,000 مالیت کا سامان بھیجا۔ اس سامان کے ملنے کے بعد آپ نے ایک تھال منگوایا، اس میں اس تمام سامان کو ڈالا اور حکم فرمایا کہ اس تمام سامان کو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ نے وہ تمام مال غربا میں تقسیم فرما دیا، حتیٰ کہ شام تک آپ کے پاس 1 درہم بھی موجود نہ تھا، اور یہ وہ روز تھا جس روز آپ حالت روزہ میں بھی تھیں، اور بوقت افطار جب آپ نے اپنی انہی خادمہ کو حکم فرمایا کہ افطاری کے لیے سامان لے آؤ، تو وہ خادمہ ایک روٹی اور تھوڑا سا گھی لے کر حاضر ہوئی۔ صحیح بخاری شریف میں مروی دوسری حدیث مبارکہ جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ عائشہ کے بے انتہا سخاوت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں سخاوت کا عنصر اس قدر غالب تھا کہ بسا اوقات آپ اپنے پاس میسر تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بھی پہلے جمع فرماتی تھیں، اور جب وہ ایک حد تک جمع ہو جاتی تھیں تو پھر ان کو غربا اور مساکین میں تقسیم فرما دیتی تھیں۔ اور کثرت روزہ آپ کی شخصیت کا ایک خاص پہلو جو کہ ہمیں کثیر تعداد میں روایات میں ملتا ہے۔ یقیناً آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ صفت ہم سب کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ الغرض بی بی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پاک جو کہ بے شمار فضائل سے لبریز ہے، خود اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ حدیث سے صحیح بخاری ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال میرے گھر میں، میری باری پہ اور میرے سینے اور گلے کے درمیان ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت میں پیش پیش رہتی تھی، علمی فضائل سے بھی مستفید ہوتی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی منفرد
علمی وجاہت عطا فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام کو جو بھی علمی ضرورت پیش آتی تو وہ بلا جھجک آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ ان کی رہنمائی فرماتی تھیں۔ آپ کی ذات پاک سے کثرت روایات حدیث مبارکہ بھی مذکور ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں جو بھی وقت گزارا تھا، آپ ان کی آئلی زندگی کی وہ چشمدید گواہ ٹھہری تھیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، آپ کی معاشرت، آپ کی قانون سازی، سیاست، سفارتکاری کے اصول و ضوابط، ملکی اور بین الاقوامی اصول و قواعد، اور اسی طرح سے غزوات، وہاں سے ملنے والا مال غنیمت، یہ تمام تر احکامات کے لیے آپ خود موجود تھیں، آپ گواہ تھیں۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ اس علمی شان و شوکت کے علاوہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ تھیں، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا۔ روایات کے مطابق ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، سیدہ عائشہ آپ کے والد کی پیاری ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری زوجہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کو باقی عورتوں پر بالکل اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ کے قول مبارکہ کے مطابق، جس کا ذکر صحیحین سمیت دیگر مستند کتب حدیث میں بھی موجود ہے، وہ یہ کہ نزول وحی ان کے بستر میں ہونے کے باوجود بھی اترا کرتی تھی۔ یقیناً آج ہم سب کو اس ماہ سیام میں اور آج اس 17 رمضان المبارک کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوج محترمہ کے اسوہ کو، جو ہم نے اس مختصر وقت میں سنا، اور یقیناً اس سے بڑھ کے ہم اپنے مطالعہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جو سنا اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ خدمت دین، طلب علم کی مثال، وہ مجسم، وہ پیکر جو بی بی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم سب کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو طلب علم دینیہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔